Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث المبتدا والخبر، تیسری فصل مبتدا اور خبر کے بیان میں۔ مبتدا کی تعریف سماعت کریں۔ مبتدا وہ اسم مرفوع ہے جو عوامل لفظیہ اصلیہ سے خالی ہو، اور وہ یا تو مخبر عنہ ہو، یعنی اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی خبر دی گئی ہو، یا پھر وہ ایک ایسا وصف سابق ہو جو کسی اسم منفصل کافی کو رفع کرے۔ دیکھیے، المبتدا هو الاسم المرفوع، مبتدا وہ اسم مرفوع ہے، المجرد من العوامل اللفظیۃ الاصلیہ، جو عوامل لفظیہ اصلیہ سے خالی ہو۔ عوامل لفظیہ سے مراد ایسے عوامل لفظیہ جو اصالتاً ہوں، یعنی اصلی ہوں، زائد نہ ہوں یا زائد کے مشابہ نہ ہوں، اور مخبراً عنہ، اس مبتدا کے بارے میں خبر دی گئی ہو، جیسے ولید کریم، ولید مہربان ہے۔ دیکھیے، ولید عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ وَنَحْوُ قَوْلِهِ تعالیٰ، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس مثال میں ان تصوموا مبتدا ہے، چونکہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے، اس لیے کہ ان تصوموا بتاویل، تعویل کے طور پر صیامکم کے قائم مقام ہے، یعنی صیامکم تعویل ہو کر کے یہ صیامکم ہے، تو یہ مبتدا ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے، اور اس کے بارے میں خبر بھی دی جا رہی ہے کہ یہ صیامکم بہتر ہے۔ او وصفاً سابقاً رافعاً لمنفصل کافن، یا وہ اسم مرفوع ایسا وصف ہو، یعنی مبتدا جو ہوگا وہ ایسا وصف سابق ہوگا کہ جو اپنے بعد آنے والے کسی اسم منفصل کو رفع کرے گا، جو اسم منفصل کافی ہوگا۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا معنی بتانے کے لیے یعنی خبر کا محتاج نہیں ہوگا۔ جیسے ما عالم اخوک بالامر، تمہارا بھائی کام کا جانکار نہیں ہے۔ وحل عارف انتما بحالی، اور کیا تم لوگ میری حالت سے واقف ہو۔ ان دونوں مثالوں میں عالم اور عارف، یہ دونوں وصف سابق ہیں۔ ان دونوں نے پہلے والی مثال میں عالم نے اخوکا کو رفع دیا اور عارف نے انتما کو رفع دیا، تو اور اخوکا اور انتما یہ دونوں اس میں منفصل ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان میں اخوکا اس میں ظاہر ہے اور انتما اس میں ضمیر ہے، تو ایک ایسا اس میں منفصل، اس کے علاوہ یہ دونوں خبر کے محتاج بھی نہیں ہیں، تو ایسے اس میں منفصل جو خبر کا محتاج نہ ہو، اس کو رفع دینے والا کوئی وصف سابق ہو، تو وہ وصف سابق بھی مبتدا ہوگا، لہذا عالم اور عارف مبتدا کہلائیں گے۔ خبر کی تعریف، وہ خبر المبتدا هو الجزء الذي يكمل الفائدة مع مبتدئ، اور مبتدا کی خبر وہ جز ہے جو مبتدا کے ساتھ مل کر کے فائدہ کو مکمل کر دے۔ غیر الوصف الرافع لمنفصل کافن، اور یہ جز وہ وصف نہ ہو جو اس میں منفصل کافی کو رفع کرتا ہے۔ جیسے سلیم مسافر، دیکھیے سلیم یہ وہ جز ہے جو مسافر یہ وہ جز ہے جو سلیم کے ساتھ یعنی مبتدا کے ساتھ مل کر کے ایک فائدہ کو یعنی خبر کو مکمل کر دیتا ہے، اور وصف رافع بھی نہیں ہے۔ سلیم مسافر مروان و فی البیت ماجدۃ تدرس، سلیم مسافر ہے، مروان گھر میں ہے اور ماجدہ پڑھ رہی ہے۔ ان تینوں مثالوں میں مسافر، فی البیت اور تدرس یہ تینوں خبر ہیں، کیونکہ فائدہ کو مکمل کرتے ہیں مبتدا کے ساتھ مل کر کے۔ اب اس کے بعد مبتدا کی تعریف میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی تشریح۔ مبتدا کی تعریف میں کہا گیا تھا کہ مبتدا وہ اسم مرفوع ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس قید سے عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اس قید سے فاعل، نائب فاعل اور نواسخ یعنی انا، انا، کانا، سارا، غلہ، باتا، یہ سب کا جو مدخول ہوتا ہے یعنی یہ جس پر داخل ہوتے ہیں، تو وہ سب مبتدا ہونے سے خارج ہو گئے۔ لہذا اس لیے کہ فاعل ہے تو عوامل لفظیہ سے خالی نہیں، کیونکہ اس کا عامل فعل ہے۔ اسی طرح نائب فاعل ہے تو اس کا عامل فعل مجہول ہے۔ اسی طرح نواسخ کے مدخول، مثلا کانا زید قائمن میں زید قائمن کا عوامل لفظیہ سے خالی نہیں بلکہ ان کا عامل کانا ہے۔ اسی طرح جیسے انا بکرن جالسن، اس میں بکرن اور جالسن یہ دونوں عامل لفظیہ سے خالی نہیں،
بلکہ انا اس کا عامل ہے۔ تو یہ سب عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہیں، اور جو عوامل لفظیہ سے خالی نہ ہو وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ تو المجرد من العوامل اللفظیہ سے فاعل، نائب فاعل اور نواسخ کے مدخول خارج ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونے کی جو شرط ہے یہ صرف عوامل اصلیہ کو شامل ہے۔ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یعنی عوامل لفظیہ سے مراد صرف وہ عوامل ہیں جو عوامل لفظیہ اصلیہ ہوں، اور رہے وہ عوامل جو زائد ہوں یا زائد کے مشابہ ہوں تو وہ کبھی کبھی مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، جیسے کہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ یتضح منہ، اور اس سے واضح ہو گیا انا شرط التجرد من العوامل اللفظیۃ کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونے کی شرط عوامل اصلیہ کو شامل ہے فحسب فقط۔ اما العوامل الزائدۃ والشبیہۃ بالزائدۃ، رہے وہ عوامل جو زائد ہوں یا زائدہ کے مشابہ ہوں، فقط تدخل علی المبتدا، تو وہ کبھی کبھی مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، جیسے ما من صدیق مسافر، کوئی دوست مسافر نہیں، وربا ضارۃ نافعۃ، بسا اوقات ضرر رساں نفع بخش ہوتا ہے۔ ان دونوں مثالوں میں دیکھیے کہ ما من صدیق میں من یہ عامل ہے، عامل لفظی ہے مگر زائد ہے۔ اسی طرح ربا ضارۃ میں ربا عامل ہے، حرف جر ہے مگر زائد ہے یا زائد کے مشابہ ہے۔ تو کبھی یہ سب داخل ہیں صدیق پر اور زارہ پر، تو یہ عوامل زائد ہیں اور مبتدا میں کبھی کبھی داخل ہو سکتے ہیں جو یہاں داخل ہیں۔ کما یتضح منہ ان المبتدا نوعان، اور جیسا کہ اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں، تعریف سے واضح ہو گیا کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم آپ نے پڑھا کہ مخبر عنہ ہو، اور دوسری قسم وہ جو وصف سابق ہو، اس کو بیان کیا۔ کما یتضح منہ، اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا ان المبتدا نوعان کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں۔ مبتدا لہ خبر، ایک مبتدا وہ جس کی خبر ہو، وہو الغالب، یہی زیادہ ہے، یہی اکثر ہے۔ وہ مبتدا لیس لہ خبر، اور ایک مبتدا وہ ہے جس کی خبر نہ ہو، لیکن لہ مرفوع، لیکن اس مبتدا کے لیے ایک مرفوع ہو، یغنی عن الخبر، جو خبر سے بے نیاز کر دیتا ہو، وہ یصد مسدہ، اور خبر کے قائم مقام ہوتا ہو۔ وہ یشترک النوعان فی امرین، اور مبتدا کی یہ دونوں قسمیں دو باتوں میں شریک ہیں ایک دوسرے کے۔ احدہما انہما مجردان من العوامل اللفظیۃ الاصلیہ، ایک بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی یعنی وصف سابق ہو یا مبتدا ہو، دونوں ہی عوامل لفظیہ اصلیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ وثانی ان لہما عاملا معنویا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کا ایک عامل معنوی ہوتا ہے، رفعہما، جو ان دونوں کو رفع کرتا ہے، وہو الابتداء، اور وہ ہے ابتدا۔ تو عوامل لفظیہ سے خالی ہونے میں دونوں شریک ہیں، اور عوامل معنویہ کے ذریعے معمول ہونے میں دونوں شریک ہیں۔ وہ یختلفان فی امرین، اور یہ دونوں مبتدا دو باتوں میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ احدہما ان المبتدا الذی لہ خبر یکون اسما صریحا، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ مبتدا جس کی خبر ہوتی ہے، یکون اسما صریحا، وہ اس میں صریح ہوگا، جیسے المنزل واسع، گھر کشادہ ہے۔ وہ یکون مؤولا بالاسم، یا پھر وہ کسی اسم کی تعویل میں ہوگا، جیسے انت ناما باکرن خیر لکا، انت ناما باکرن جلد سو جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں انت ناما نومکم کی تعویل میں ہے، تو اس کو کہا ای نومکا باکرن خیر لکا، تمہارا جلد سونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں صریح ہونا یہ اس مبتدا کے ساتھ ہے جس کی خبر ہوتی ہے۔ والمبتدا المستغنی عن الخبر لا یکون مؤولا باسم البتہ، اور وہ مبتدا جو خبر سے مستغنی نہیں ہوتا وہ مؤول کسی اسم کی تعویل میں نہیں ہوتا یقینی طور پر، بل یکون علی وجہ الخصوص اسما، بلکہ خاص طور سے اسم ہی ہوتا ہے، اسم کی تعویل میں نہیں ہوتا۔ ہوا وصف، ایک ایسے اسم، خاص طور سے ایسا اسم ہوتا ہے جو وصف ہوتا ہے، جیسے مسافر اخوکا، کیا تمہارا بھائی مسافر ہے۔ اس مثال میں مسافر اخوکا میں مسافر یہ وصف سابق ہے، وہ جو کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے، اور اس کے بعد جو اسم منفصل ہے اخوکا اس کو رفع دے رہا ہے،
تو مسافر یہاں مبتدا ہے، اور خبر یہ مبتدا وہ ہے جو خبر سے بے نیاز ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا اسم خبر کے قائم مقام ہے۔ تو یہ ایک بات ایسی ہے جن میں مبتدا کی دونوں قسمیں جدا جدا ہیں، اور دوسری بات جن میں دونوں مبتدا الگ الگ ہیں وہ یہ ہے، والثانی ان المبتدا الذی لہ خبر لا یحتاج الی شیء یعتمد علیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مبتدا کہ جس کی خبر ہوتی ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، یعتمد علیہ جس پر وہ سہارا کرے، جس پر اعتماد کرے، سہارا کرے۔ لیکن المبتدا المستغنی عن الخبر، وہ مبتدا جو خبر سے مستغنی اور بے نیاز ہوتا ہے، لا بد یعتمد علی نفی او استفہام، تو اس کا کسی نفی یا استفہام پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ کا قول شاعر، جیسے کہ شاعر نے کہا، خلیلیا ما وافن بعہدی انتما اذا لم تکونا لی علی من اقاتے۔ خلیلیا، اے میرے دونوں دوستو، ما وافن بعہدی انتما، تم دونوں میرے عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہو، اذا لم تکونا لی، جب تم میرے حق میں حمایتی نہ ہو، اللہ اس کے خلاف، من اقاتے ہو جس سے میں جنگ کرتا ہوں، جس کا میں مقاطع یعنی ترک تعلق کرتا ہوں، یعنی جو میرے دشمن ہیں اس کے خلاف اگر میری مدد نہ کرو تو اے میرے دونوں دوستو، تم اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو یا اپنی دوستی کو نبھانے والے نہیں ہو۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ نفی یا استفہام دونوں میں سے کسی ایک پر سہارا کرنا ضروری ہے۔ محل استشہاد یہاں ہے ما وافن بعہدی انتما، ما یہ حرف نفی ہے، اور وافن یہی وہ وصف سابق ہے جس کے بعد انتما ضمیر مرفوع ہے، جس کو رفع وافن نے دیا ہے، تو یہ بھی مبتدا ہے، اور انتما خبر کے قائم مقام ہو کر کے وافن کو یعنی مبتدا کو خبر سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وقول الآخر، اور جیسے کہ کسی اور کا قول ہے، اقاتن قوم سلمى ام نووا زعنا ان یزعنوا فعجیب عیش من قتنا۔ اقاتن قوم سلمى، کیا سلمہ کی قوم مقیم ہوگی، ام نووا زعنا یا کوچ کرنے کا ارادہ کرے گی، ان یزعنوا اگر کوچ کر جائیں، فعجیب تو بہت عجیب و غریب ہوگی، عیش و من ان لوگوں کی زندگی، قتنا جو پیچھے رہ جائیں گے، جو مقیم رہ جائیں گے۔ شاعر یہاں اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ محبوبہ کی جو قوم ہے یہ آباد رہے گی یا یہاں سے کوچ کر جائے گی۔ اگر کوچ کر جائیں تو پھر جو رہنے والے یہاں پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، قاتل یہ وصف سابق ہے جس نے قوم و سلمہ کو رفع دے رکھا ہے، اور اس قوم و سلمہ نے قاتل مبتدا کو خبر سے بے نیاز کر دیا ہے، خود خبر کے قائم مقام ہو کر کے، تو قاتل مبتدا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی غور کریں کہ قاتل اس میں استفہام پر اعتماد کیے ہوئے ہے، اگر استفہام نہ ہوتا تو پھر یہ جملہ درست نہ ہوتا۔ ولا فرق فی النفی بین ان یکون بالحرف کما تقدم او بالفعل، اور کوئی فرق نہیں ہے نفی میں کہ وہ اس حرف کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے ہو، یعنی فعل کے ذریعے نفی ہونے یا حرف کے ذریعے نفی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس حرف نفی پر وصف سابق اعتماد کرے گا یا مبتدا کا اعتماد اور سہارا ہوگا تو وہ حرف نفی بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے لیسا مسافر الصدیقان، دو دوست مسافر نہیں ہیں، لیسا مسافر الصدیقان میں لیسا کیا ہے، فعل ہے۔ اچھا، او تو حرف کے ذریعے ہیں جیسے کہ گزرا، یا فعل کے ذریعے ہو جیسے لیسا مسافر الصدیقان، او بالاسم یا اسم کے ذریعے بھی نفی ہو سکتی ہے جیسے غیر مسافر الصدیقان، دو دوست مسافر نہیں ہیں، اس میں غیر جو اسم ہے جو کہ نفی کے لیے ہے۔ ولا فرق فی الاستفہام بین ان یکون بالحرف، اسی طرح استفہام میں کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں کہ استفہام حرف کے ذریعے ہو، جیسے اناجح اخوکا، تمہارا بھائی کیا کامیاب ہے، کیا تمہارا بھائی کامیاب ہے۔ وہ ان یکون بالاسم، یا استفہام اسم کے ذریعے ہو، جیسے کیفا جالس الرئیسان، دو رئیس کیسے بیٹھے ہیں، یہاں کیفا اس میں استفہام ہے۔ وہ یتضح ایضا من التعریف، تعریف سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، انہ یشترط فی الوصف الذی هو النوع الثانی من نوع المبتدا ان یکون سابقا، تعریف سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مبتدا کی دوسری قسم
کہ جس کا وصف ہونے جس کے وصف ہونے جو وصف ہوتا ہے اور مبتدا کی سابق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس تعریف سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مبتدا کی دوسری قسم میں اس کو سابق ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ دیکھیے وَيَتَّضِحُ أَيْضًا مِنَ التعریف، اور تعریف سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نوع الْمُبْتَدَا، کہ اس وصف میں جو کہ مبتدا کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس میں شرط ہے ان یکون سابقا، کہ وہ سابق ہو۔ فلیس منہ نحو اخوک خارج ابوہما، تو اس قبیل سے نہیں ہے اخوک خارج ابوہما، یعنی اخوک خارج ابوہما یہ اس قبیل سے نہیں ہے۔ خارج کو یہاں مبتدا نہیں کر سکتے کیونکہ خارج سابق نہیں ہے بلکہ مؤخر ہے۔ لأن الوصف لیس بسابق، اس لیے کہ یہاں خارج وصف سابق نہیں ہے بلکہ بعد میں ہے اخوک کے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي مَرْفُوعِهِ شرطان، اور اس وصف کے مرفوع میں دو شرطیں ہیں۔ احدهما ان يكون منفصلا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس میں مرفوع منفصل ہو، سواء کانا ظاہرا، خواہ اس میں ظاہر ہو جیسے مسافر صدیقان، ام ضمیرا، یا ضمیر ہو۔ مسافر صدیقان میں دیکھیے صدیقان جس کو مرفوع ہے مسافر کا، اور یہ صدیقان اس میں ظاہر ہے۔ ام ضمیرن، یا ضمیر ہو جیسے مستعد انتما للسفر، کیا تم دونوں سفر کے لیے مستعد ہو۔ یہاں دیکھیے انتما کیا ہے، ضمیر ہے اور منفصل ہے۔ تو یہ شرط ہے مرفوع میں کہ وہ منفصل ہو، چاہے ظاہر ہو یا ضمیر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَثَانِي أَن يَكُونَ كَافِيًا أَيْ مُغْنِيًا عَنِ الْخَبَرِ، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس میں منفصل کافی ہو، یعنی خبر سے بے نیاز ہو۔ لِيَخْرُجَ نَحْوُ مُسَافِرٌ أَخُوهُ زُهَيْرٌ، تاکہ مثلا اس قسم کی مثال خارج ہو جائے۔ مثلا مسافر أخوه زہیر، کیا زہیر کا بھائی مسافر ہے۔ فَإِنَّ الْفَاعِلَ فِيهِ غَيْرُ مُغْنٍ، کیونکہ فاعل اس میں خبر سے بے نیاز نہیں ہے۔ مسافر کا فاعل اخوہ ہے جو بے نیاز نہیں ہے خبر سے۔ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، کیونکہ نہیں، فاعل یہاں پہ زہیر ہے تو زہیر پر سکوت کافی نہیں ہے۔ اس کو کہا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، کیونکہ اس پر سکوت صحیح نہیں ہے۔ فَمُسَافِرٌ لَيْسَ بِمُبْتَدَئٍ، نہیں، مسافر پر سکوت صحیح نہیں ہے۔ فَمُسَافِرٌ لَيْسَ بِمُبْتَدَئٍ، تو مسافر مبتدا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ خَبْرٌ مُقَدَّمٌ، وہ خبر مقدم ہے۔ وَأَخُوهُ فَاعِلٌ، اور اخوہ فاعل ہے بِاسْمِ الفاعل، اس میں فاعل کا۔ وَزُهَيْرٌ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، اور زہیر مبتدا مؤخر ہے۔ یعنی مسافر اخوہ زہیر میں مسافر اس میں فاعل اور اخوہ اس کا فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ خبر مقدم ہے اور زہیر مبتدا ہے۔ یہاں آج کا سبق یہیں تک۔